بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مختلف شہروں میں عمران خان صاحب کا کنٹینر لے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو اس خطاب میں وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ضرور یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب کچھ دن پہلے تک رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ہسپتال نہیں گئے تھے تو وہ بھی روزانہ عمران خان کو یاد کرتے تھے، لیکن جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے رانا صاحب کو یاد کیا، وہ طریقہ میرا خیال ہے وہ نامناسب تھا۔ تو آج رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ چند دن کی غیر حاضری میں ان کو اتنا یاد کیوں کرتی تھی، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ایف آئی اے کی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے ارشد شریف کیس میں مراد سید اور فیصل واڈا کو تفتیش کے لیے بلایا ہے، لیکن کیا اس معاملے میں عمران خان صاحب سے بھی کچھ پوچھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ارشد شریف کو پاکستان باہر بھجوانے میں ان کا بھی کردار تھا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رانا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہسپتال سے واپسی پہ ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ کے جو مہربان ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی، ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کا جو ہسپتال کا دورہ ہے وہ کیسا رہا؟ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کس بات کی خوش فہمی ہوگی۔ میری تو کیونکہ فیملی میں یہ ہسٹری تھی، تو میرا تو 2004 میں جو ہے وہ ہارٹ سرجری ہوئی تھی، جب ابھی یہ سیاسی طور پہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ پھر ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ رکھنا، اور کوئی دوسرے تیسرے سال جس طرح سے انجیوگرافی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ بہتر رکھا جائے اور احتیاط کی جائے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ AFIC میں جو ہے وہ اس مرتبہ میں نے چیک اپ کروایا تھا، اور یہ چیک اپ میں تقریباً کو پچھلے 2-2.5 ماہ کرواتا رہا ہوں مختلف وقتوں میں۔ پہلے چھوٹے ٹیسٹ تھے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو پروسیجر تھا انجیوگرافی کا۔ تو میں تو گیا تھا اس حساب سے کہ پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر ہیں تو 2-3 دن کی ونڈو ہے، تو میں خاموشی سے جاؤں گا اور وہاں سے دوسرے تیسرے دن واپس آ جاؤں گا۔ لیکن اس دوران ہوا یہ کہ وہاں سے کسی نے جو ہے وہ تصویر لے کے تو وہ وائرل کر دی، تو اس کی وجہ سے پھر کچھ دوستوں کو کچھ وقت کے لیے پریشانی ہوئی، اور کچھ محبت کرنے والے جو ان جیسے لوگ ہیں ان کو میرا خیال ہے کو خوشی ہوئی ہوگی تھوڑی بہت، لیکن وہ بڑا کم وقتی جو ہے نا وہ ثابت ہوئی۔ اچھا رانا صاحب، ذرا سنا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے جو مہربان ہیں وہ آپ کو کیسے یاد کر رہے تھے؟ جو عوام کا غصہ، جو ہاتھ رانا ثناء اللہ کی مونچھوں تک پہنچ رہا تھا، وہ بیچارہ خوف سے ہی ہسپتال چلا گیا۔ پہلے اس کی مونچھیں چھوٹی ہونی شروع ہوئی، اب وہ بیچارہ ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ سے ڈر تو نہیں لگتا؟ نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی ہیں، ان سے تو نہیں ڈر لگتا؟ اندر کی بات بتا دوں، یہ نامعلوم نمبروں سے کالیں کرنے والے بھی کپتان اور آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اپنے جو مظاہرین ہیں ان سے بار بار پوچھتے تھے تمہیں رانا ثناء اللہ سے ڈر تو نہیں لگتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر وہ آپ کے ہسپتال جانے کا بھی ذکر کرتے تھے، تو یہ کیوں پوچھتے ہیں وہ اپنے لوگوں سے کہ رانا ثناء اللہ سے ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں وہ عوام سے کیوں پوچھتا ہے، وہ اپنے باس سے پوچھے۔ سب سے زیادہ ڈر مجھ سے تو اس کے باس کو لگتا ہے۔ اچھا تو اچھا رانا صاحب، یہ جو صورتحال ہے ساری، ہسپتال جانے سے پہلے آپ نے بھی ایک بیان دیا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں، ذرا وہ بھی سن لیں، وہ کیا کہا تھا آپ نے؟ عمران خان کے 4 فائر نہیں لگے۔ عمران خان کا کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ اس کا کرے۔ اگر 4 فائر ثابت ہو جائیں تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا، اگر 4 ثابت نہ ہو تو عمران خان استعفیٰ دے دے۔ یہ میرا اسے چیلنج ہے، اسے 4 فائر نہیں لگے۔ اچھا رانا صاحب، کل انہوں نے اپنے زخم بھی دکھا دیے ہیں، ویڈیو بھی جاری کر دیا، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو 3 ہم تو اس میں نظر آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب آپ نے اپنے موقف پہ کوئی نظر ثانی کی ہے یا نہیں کی؟ نہیں، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں۔ جو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ بنے،
اور اس کے زخموں کا جو ہے وہ جائزہ لے. اگر 4 فائر لگنے اس کو ثابت ہو جائیں, کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہماری پوری نظر ہوتی ہے, تو ہمیں اس لمحے کا بھی پتہ ہے جب وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے, اور اس لمحے کی جو فوٹیج بنی ہے اس کی ایک سائیڈ نہیں, ہر سائیڈ سے جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی بندہ, ایک ہی اس نے برسٹ فائر کیا ہے, اور اس کے علاوہ 2 فائر اور ہوئے ہیں بندوق کے, رائفل کے, ان میں سے ایک فائر جو ہے وہ ملزم کو لگا ہے. یہ نوید نامی ملزم جو خود انہوں نے پکڑا ہے, خود پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا ہے, اس کے علاوہ اس واقعے کا کوئی اور ملزم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نوید, یہ ریلیجسلی سیلف موٹیویٹڈ ہے. اس کے فون سے جو چیزیں ملی ہیں وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے, کسی نے اس کو جو ہے وہ تیار نہیں کیا, کسی کے وہ کہنے پہ نہیں گیا. یہ جہاں تک مرضی زور لگائیں, یہ کمیشن بنوائیں, ہم تو کہتے ہیں کہ کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بنا دیں, یہ چیز جو ہے یہ بالکل 100% کنفرم ہے اور یہ جو ہے یہ ثابت ہوگی. تو میں اپنے اس چیلنج پہ قائم ہوں, یہ انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں, یا پھر خود آپ سیاست سے ریزائن کریں تو یا پھر میں کروں گا. اچھا رانا صاحب, اس میں ساری صورتحال میں جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر محمد صاحب, ویسے تو بڑے نفیس آدمی ہیں, لیکن وہ بھی اس صورتحال میں وہ بھی آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں, اور ان کا تھریٹ جو ہے وہ میں آپ کو اس لیے سنوا رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کا ترجمان پشاور میں بیٹھ کے یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں آ کے تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کو پکڑ لے گا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی دل کی بیٹریاں ڈسچارج ہونے لگ گئی ہیں. رانا صاحب گھبرائیں نہیں, آپ تو بہت بڑکے مارتے تھے, اللہ آپ کو صحت دے, اس وقت تک دے جب تک آپ ہمارے قابو نہیں آ جاتے, لیکن ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی. ہم اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے, آپ کی جو بڑکیں تھیں, آپ کی جو دھمکیاں تھیں, ان کو عملی صورت میں آپ کو چیلنج کریں گے کہ آپ ان پر عمل درآمد کر کے دکھائیں. اچھا رانا صاحب, یہ میں اس کو ذرا ایک سیریس پیرائے میں سوال کرنے لگا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں گے, تو صوبائی حکومت اسلام آباد میں آ کے وزیر داخلہ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں کیسے ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ان کی خام خیالیاں ہیں. یہ ہتھکڑیاں تو انہوں نے میرے ہاتھوں میں جو ہے وہ پہلے بھی ڈالی تھیں, اور ایک ایسا کیس بنایا تھا مجھ کو جس کی کیپٹل سزائے موت جس کی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ بہت بڑی ہے, اور جو ہے وہ پھر مرضی تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو یہ ذلیل و رسوا ہوئے اس معاملے میں بھی, تو اب بھی یہ اسلام آباد آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جو کہا ہے نا اس کے مطابق میں کر کے دکھاؤں گا. میر صاحب میں یہ آپ کو بتا دوں, اب تو خیر ان کے لانگ مارچ کی حالت ہی اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ اب تو شاید ہماری تیاریاں جو ہیں وہ دری کی دری رہ جائیں. لیکن اگر یہ آئے تو یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اور ہم جو ہے وہ ہمارے سامنے کوئی ٹھہرے گا نہیں, اور یہ کوئی کلاشن کو اٹھا کے بڑکیں لگاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, یہ بڑا سارا یعنی سارے لگے ہوئے اسی کام کے اوپر. میں تو خیر اکثر ان کو سنتا ہی نہیں ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل ہے, اور اسلام آباد جو ہے اس کا کمپرومائز ہونا جو ہے وہ ریاست کا جو ہے وہ کمپرومائز ہونا ہے, کسی قیمت پہ نہیں ہونے دیں گے. یہ جتھا کلچر جو ہے, یہ جتھا کلچر اگر ایک دفعہ کامیاب ہو گیا تو پھر یہ پہلی دفعہ تو ہوگا لیکن اس کے بعد آخری دفعہ نہیں ہوگا, پھر یہ بار بار ہوگا. یہاں پہ بہت سے گروپ ہیں جو جتھا بنانے کی اور جتھا بنا کے چڑھائی کرنے کی جو ہے وہ طاقت بھی رکھتے ہیں اور امنگ بھی رکھتے ہیں. اس لیے یہ پہلی دفعہ جو ہے اگر یہ جتھا بنا کے آئے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے تو آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ یہ ان کی ساری اس قسم کی جو گیدڑ بکیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور اسی طرح سے ان کے دل میں رہ جائیں گی یہ. اچھا رانا صاحب, جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں راول پنڈی سے اس لانگ مارچ کو جوائن کروں گا, تو 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ وہ راول پنڈی سے اس کو جوائن کیوں کریں گے؟ کیا وہ راول پنڈی میں کسی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور جب وہ راول پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو صرف ایک مری روڈ ہے, فیض آباد چوک سے انہوں نے
اسلام آباد میں داخل ہونا ہے تو کیا ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیں میر صاحب یہ بندہ جو ہے یہ ملک دشمن ہے، یہ ایک احمق ترین انسان ہے، اور کچھ اس جیسے پاگلوں کا ٹولہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے۔ یہ اپنے ذاتی مقصد اور ذاتی اقتدار کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ، آپ مجھے بتائیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے راولپنڈی یا اسلام آباد، یہ اس کو جو ہے وہ اگر انہوں نے 4 کی بجائے 10 کو پہنچنا تھا تو 10 کی بجائے یہ 12 کو بھی پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے 2 چیزوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1، ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر کراؤن پرنس سعودی عرب اگر ان دنوں میں آ جاتے ہیں تو یہ براہ راست 17 ارب ڈالر کی جو ہے نا وہ پاکستانی اکانومی کو جو ہے نا وہ مدد ملنی تھی۔ 10 ارب ڈالر کی تو سیدھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ تھی، اور کوئی $4.5 کے قریب جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ لون ریشٹول ہونے تھے اور امداد ملنی تھی۔ اور دوسرا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی۔ یہ ان دونوں کو خراب کرنے کے لیے اس نے 14 دن، پہلے 10 دن لیٹ کیا، پھر اس کے بعد 12 دن کر دیا، پھر 14 دن کر دیا، تاکہ میں ان دنوں میں آگے یہاں پہ جو ہے وہ یہ اپنا تماشا لگاؤں، اور اس تماشے کی وجہ سے ملک جو ہے نا وہ ایک تماشا بنے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تماشا خود بنے گا، بلکہ اس وقت بنا ہوا ہے تماشا۔ یہ آپ مجھے بتائیں جہاں پہ بھی اس کے ہو رہے ہیں یہ کنٹینر خطابات، وہاں پہ دیکھے تو صحیح بندے کتنے ہیں، پیسے دے کے وہاں پہ بندے بلا رہے ہیں، سامنے یہ خطاب کر رہا ہے، اس کو سن ہی نہیں رہا کوئی، لوگ اپنی گپیں لگا رہے ہیں، اور آپ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی لڑائی کر رہا ہے، اور یہ جناب بیٹھا ہے میڈیا پہ اور یہ جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے۔ یہ خود تماشا بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ قوم کو تماشا بنانا چاہتا ہے، یہ خود اس کا اپنا تماشا بنے گا۔ اچھا رانا صاحب، ہم نے آج دیکھا ہے کہ یہ گجر خان سے لے کے اور یہ پنڈی تک راستے میں جو لوگ ہیں وہ راستے میں جہاں سے عمران خان کا لانگ مارچ گزرنا ہے وہاں پہ لوگ راستے میں بورڈ لگا رہے ہیں، بینرز لگا رہے ہیں، پاکستان آرمی کے جو شہداء ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور نیچے لوگ اپنا نام بھی لکھ رہے ہیں، یعنی کہ نام کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو خدشہ نہیں ہے کہ یہ راستے میں جو لانگ مارچ کے شرکاء ہیں تو یہ جو لوگ بینرز وغیرہ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا تصادم بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس بات کا امکان تو موجود ہے، لیکن ہم تنظیمی طور پہ اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی تصادم جو ہے جو نہ ہو۔ لیکن یہ روز جو بیانیہ جاری کرتا ہے اور روز جس قسم کی یہ گفتگو کرتا ہے اور اس میں ادارے کو بھی ملائن کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں تو چلو ہر وقت یہ گالیاں دیتا ہی دیتا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں میں بھی جو ہے وہ بڑی ریزنٹمنٹ ہے۔ اور انہوں نے جو یہ راستے بند کرنے کا پروگرام بنایا تھا کہ اسلام آباد کے ہم راستے بند کریں گے، اگر یہ 2 دن اور بند رکھتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو جوتے مار کے اٹھانا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو یعنی پہلا یہ میر صاحب لانگ مارچ ہے جو کہ حکومتی پروٹوکول میں، انتظامیہ کی زیر نگرانی اور پولیس کی حفاظت میں ہے، اور ناکام ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو رہا، اس کے باوجود ناکام ہے۔ یہ پہلا مارچ ہے 74 سالوں میں کہ جو گورنمنٹ کروا رہی ہے اور کروانے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے اگر پنڈی آ کے دوبارہ انہوں نے کوئی راستے اس سے بند کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے 2-3 دن میں جو ہے یہ فارغ ہو جائیں گے۔ اور باقی کراؤن پرنس کا دورہ تو شاید اب تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن جو تعیناتی ہے وہ کیونکہ وقت کے مطابق ہونی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اس کے جو پروگرام ہیں اس ملک اور قوم کے خلاف، یہ دونوں میں انشاءاللہ ناکام ہی رہے گا۔ رانا صاحب، عمران خان صاحب روزانہ ایک بات دہرا رہے ہیں اپنی تقریروں میں کہ میں اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں اور میری FIR درج نہیں ہو رہی، تو آپ کے خیال میں بھلے وہ FIR میں جو نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نام غلط شامل کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں قانونی طور پہ یہ ان کا رائٹ نہیں ہے؟ اگر نام شامل ہو جائے تو اس میں کیا مذائقہ کیا ہے اس میں؟ جی قطعاً رائٹ نہیں ہے۔ ہاں،
کوئی بندہ پریما فشائی وداؤٹ کریڈیبل ایویڈنس ایف آئی آر کا اندراج نہیں کروا سکتا، اور یہ باقاعدہ یہ دفعہ 154 سی آر پی سی کے تحت جب ایف آئی آر درج کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہے پولیس کے پاس، اس کے آگے دفعہ 155 156 157 بھی ہے، اسے پڑھ لیں۔ اور اس میں جو ہے اگر کوئی آدمی، آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ اگر یہ ہے کہ جی میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، وہ جس کا نام چاہے دے سکتا ہے، وہ بھئی کہاں لکھا ہے ایسا؟ اگر ایسا ہو تو کل کو خدا نہ خواستہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا ایک میڈیکو لیگل بنا لے یا کوئی مورل ٹرپیٹیوڈ کا جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ گھڑ لے اور اس کے بعد کہے کہ جی فلاں جج صاحب یا فلاں جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ میرے ملزم تھے، اٹ مینس کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے گی۔ اچھا، اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ سوال یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹی ایف آئی آر درج کروانی چاہتا ہے، اس کی جھوٹی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی، یہ سچی ایف آئی آر جو ہے وہ جو ملزم ہے اس کے خلاف درج کروائے، اس کے بعد ایویڈنس پیش کرے۔ اگر یہ اس ایویڈنس میں کامیاب ہو جائے کہ اس میں میں ملوث ہوں یا وزیر اعظم ملوث ہے یا ڈی جی سی ملوث ہے، تو بالکل ہمیں جو ہے وہ پولیس طلب کرے، ہم شامل تفتیش ہوں گے، اپنی صفائی دیں گے، ورنہ ہمیں وہ چلان کر کے عدالت بھیج دیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں میں صرف اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس معاملے کو۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، لاہور میں ان کی پارٹی کے ایم این اے احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری قتل ہو گئے، تو انہوں نے ایف آئی آر درج کروانے سے انکار کر دیا۔ پولیس کو کہا کہ جی اس میں حکومت ملوث ہے، مجھے انصاف نہیں ملے گا، میں نے ایف آئی آر درج نہیں کروانی۔ تو جب آئی جی پنجاب راؤ رشید کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے پولیس سے کہا کہ اسے کہیں کہ جس کا بھی نام اس نے ایف آئی آر میں ڈالنا ہے ڈالے، ہم انویسٹیگیشن میں دیکھ لیں گے کہ یہ الزام صحیح لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا۔ اور پھر اس نے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا نام ایف آئی آر میں ڈلوایا اور لاہور پولیس نے ایف آئی آر درج کی۔ بعد میں وہ جسٹس شفیع الرحمان نے انکوائری کی تو اس میں وہ بات غلط نکلی تھی، اور اس بعد میں ایف آئی آر کو ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کے خلاف استعمال بھی کیا۔ لیکن مثال موجود ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی اور بغیر انویسٹیگیشن کے درج ہوئی۔ دیکھیں مثالیں اس قسم کی موجود ہیں، یعنی ایک پچھلے دنوں ایک سپریم کورٹ کے جج کا بھی نام ایک ایف آئی آر میں جو ہے وہ اسی طرح سے آ گیا، گو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نام اس طرح سے آ گیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ایس ایچ او ہے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اگر اس طرح سے کوئی بندہ سکینڈلائز کر رہا ہے تو وہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش بعد میں کی، انہوں نے تقاریر پہلے کی، پریس کانفرنس سے پہلے کی، تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ الرٹ ہو گیا کہ بھئی یہ کوئی غلط کام تو جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری بات، اگر یہ جو قاتل ہے، قاتل تو یعنی وہ جو ملزم کو فائر لگا ہے وہ فائر ویسے اس کا نہیں لگا، لیکن یہ جو ملزم ہے، یہ ملزم اگر موقع سے نہ پکڑا جاتا اور خدا نہ خواستہ کوئی اندھی گولی جو ہے وہ کسی طرف سے آ کے وہ کسی کو ہٹ کر دیتی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس بات کے امکانات زیادہ پیدا ہو جاتے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کس نے فائر کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس نے کیا ہو یا اس نے کروایا ہو۔ لیکن یہ ایک ایسا وقوع ہوا کہ ملزم جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جی، اور پکڑا بھی انہوں نے خود ہی ہے۔ تو پھر ایسی واضح صورتحال میں وہ ایس ایچ او یا وہ ڈی پی او جو ہے انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ فائرنگ ہوئی ہے، یہ ملزم ہے، یہ پکڑا گیا ہے، اس کے بعد جا کے اسے انٹیروگیشن کی، اس نے کہا جی ہاں بالکل میں نے کیا ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں تو پھر ایس ایچ او یا کوئی بھی پولیس افسر جو ہے وہ اپنے اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز کرتا یا وہ پھر میلافائڈ انٹینشن ہماری طرف شو کرتا کہ وہ جو ہے وہ مقدمے میں ہمارا نام دے دیتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس ایشو پہ آپ کا موقف اور چودھری پرویز لائی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، دونوں کا موقف جو ہے وہ ایک ہے، آپ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں؟ نہیں دیکھیں اپنا میر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف تو تقاریر بھی ہوتی ہیں، یہ ہمیں روز جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، کبھی اس بات کا کسی نے کوئی نوٹس لیا ہے؟ یہ روز اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، جی یہ چور ہیں، جی ڈاکو ہیں، جی فلاں ہے جی۔
تو کوئی اس کا نوٹس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لیتا، کیونکہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے میں وہ ان کو قانون بھی تحفظ دیتا ہے، آزاد ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی ایجنسی جو کہ پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اس کے اگر سینئر ترین جو ہے وہ افسر کو آپ کسی ایف آئی آر میں دے دیں اس کا نام، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس دن پھر شام کو آپ کے ہمسائے میں جو ہے وہاں پہ پھر کیا تبصرے ہوتے، وہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی درگڑ بنتی، وہاں پہ کس قسم کے پھر قصے کہانیاں جو ہیں وہ گھڑے جاتے، تو وہ تو پھر اس آدمی کا تو شاید نقصان کم ہوتا، لیکن ایجنسی کا، ادارے کا اور ملک کا نقصان جو ہے وہ اس سے کچھ 100 گنا زیادہ ہوتا۔ تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہے وہ یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ عدلیہ کے کسی یعنی جو ہے وہ سینئر آدمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے سینئر آدمی کا نام جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایف آئی آر کا موضوع بنا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہو، اور بعد میں 10 دن بعد پتہ چلے کہ جناب یہ تو سارا جھوٹ تھا، یہ تو سارا انہوں نے سیاسی اسٹنٹ چلایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ہر کسی کو سمجھ ہے۔ جی اچھا رانا صاحب، کچھ اور بھی سوالات ہیں، ایک مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، ایف آئی اے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو کہ ارشد شریف کیس کی انکوائری کر رہی ہے، اس نے فیصل واڈا کو اور مراد سعید صاحب کو بلایا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصل واڈا اور مراد سعید واقعی اتنے اہم ہیں کہ ان کو ایف آئی اے کی کمیٹی نے بلا لیا ہے، تو کچھ کلو ملے گا ان سے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیں، اس میں 6 آدمی ہیں جی، یہ 6 آدمی جو ہے یہ ہمیں فار انویسٹیگیشن مل جائیں، 6 گھنٹے بعد ہم آپ کو اس پورے جو ہے نا یہ واقعہ جو ہے یہ انسیڈنٹ ہے، المناک حادثہ ہے، قابل مذمت، قابل افسوس، اس کی بالکل کلیئر کٹ پکچر جو ہے نا وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ جی، یہ 6 آدمی ہیں، 2 آدمی تو یہ پاکستان میں ہیں، جن میں سے ایک آدمی نے اسے گاڑی میں بٹھا کے پشاور پہنچایا، پشاور میں اسے چیف منسٹر انیکسی میں رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے جہاز میں بٹھایا اور وہ اگلے دن دبئی چلا گیا۔ دوسرا آدمی جو ہے اس کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں کی خبر ہے کسی حد تک، فیصل واڈا صاحب۔ تو پہلا آدمی مراد سعید ہے، دوسرا آدمی فیصل اور واڈا ہے۔ فیصل واڈا ہے۔ 2 آدمی ہیں دبئی میں، اچھا وہاں پہ ایک ہیں طارق وسیع صاحب، جی، یہ گئے ہیں 10 تاریخ کو وہاں پہ دبئی میں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ 10 دن میں وہاں پہ کون سی جی بڑی جو ہے وہ مصیبت پڑ گئی، اور دبئی کی حکومت اور ہر چیز جو ہے وہ لرز اٹھی کہ جناب یہ بندہ یہاں پہ کیوں آ گیا ہے۔ تو تقریباً کوئی چوتھے 5ویں دن طارق وسیع صاحب جو ہیں انہوں نے فون کیا اس کو، وقار کو، جو کینیا میں، کہ بھئی اس بندے کا جو ہے وہ آپ سپانسر بھیجیں تو ہم نے آن لائن ویزا لگوانا ہے۔ آن لائن ویزا جو ہے وہ میر صاحب کم از کم 3-4 دن کا جو ہے نا وہ کام ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آن لائن ویزا جو ہے وہ 10 منٹ میں لگ گیا۔ اس کے بعد 19 تاریخ کو جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، اور اٹ مینس کہ جس دن وہ گئے ہیں اگلے دن ہی جو ہے انہوں نے وہ معاملہ شروع کر دیا، اور اس کا آن لائن ویزا لگ گیا، تیاری کی، اور وہ 19 کو جو ہے وہ کینیا چلا گیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ جہاں پہ گیا، وہ بندے جو ہیں وہ بندے بڑے بلینئر ہیں وہاں پہ، وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہے، اور وہاں کے جو پولیس ہے اور وہاں پہ جو آرمی ہے، انہوں نے جو ان کی رینج ہے، فائرنگ رینج، وہ وہاں پہ باقاعدہ اس سے استفادہ کرتے ہیں یہ لوگ، اور وہ بڑا وہ ان کو چارج کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کا کنسٹرکشن کا بہت کاروبار ہے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی گاڑی جا رہی اور ایسے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی فائرنگ جو ہے وہ کر دے۔ تو 2 بندے وہ ہیں، ایک خرم اور ایک وقار۔ یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے یہ ان میں ہے، اور انسیڈنٹ جو ہے تو طارق وسیع، یہ مرڈر ہے۔ طارق وسیع ایک بندہ ہے دبئی میں، یہ دبئی میں دوسرا بندہ کون ہے؟ سلمان اقبال۔ سلمان اقبال نے بھیجا ہے اس کو۔ سلمان اقبال جب یہ واقعہ ہو گیا، سب سے پہلا فون جو ہے وہ خرم نے طارق وسیع کو کیا،
طارق وسیع نے سلمان اقبال کو کیا، سلمان اقبال کا فون جو ہے وہ خرم کے فون کے اوپر گیا. لیکن صرف اس حد تک تو ریکارڈ ہمارے پاس ہے. لیکن صرف سلمان باقی اقبال کو 2 ماہ کا ریکارڈ اگر دونوں کا آ جائے تو ہر چیز واضح ہو جائے گی. رانا صاحب سلمان اقبال کو صرف اطلاع دینا اور پھر آگے سلمان اقبال کا کسی کو اطلاع دینا واقعے کی، کیا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بھی اس میں شامل تفتیش ہونا چاہیے یا وہ بھی انوالو ہیں؟ نہیں، میر صاحب طارق وسیع صاحب جو ہیں وہ سلمان اقبال کے کہنے کے علاوہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا، وہ اسے بھیج ہی نہیں سکتے تھے. ہاں تو یہ طارق بتائیں وسیع صاحب کا آپ معلوم کر لیں کہ سلمان اقبال صاحب کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. تو یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں پمز میں جو ارشد شریف شہید کا جو پوسٹ مارٹم ہوا، تو پوسٹ مارٹم کی تصاویر جو ہیں وہ کیسے لیک ہو گئیں؟ اس کی نہیں انکوائری کر رہے آپ؟ دیکھیں اس کی انکوائری بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے نا وہ کوئی ایک کاپی تو نہیں نا انہوں نے بنائی. انہوں نے اپنے ریکارڈ میں بھی کاپی رکھی، تصاویر انہوں نے پوسٹ مارٹم میں رپورٹ کی کاپی فوٹوگرافز تھانے کو بھی کا دی. ذکر کر رہا ہوں، تصویروں کا ذکر کر رہا ہوں. جی ماں وہ فوٹو، جی یہ وہی فوٹوگرافی ہوتے ہیں نا. جی یعنی انہوں نے جو عمل کیا ہاسپٹل والوں نے، انہوں نے سارے عمل کی ایک کاپی انہوں نے تھانے کو دی، ایک کاپی انہوں نے اپنے پاس رکھی، ایک کاپی جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ حاصل ہوئی یا کر لی گئی. تو اس لیے کسی جگہ سے بھی، ویسے تو ہاسپٹل والے خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ ہم ہی سے لیک ہوا ہے، تو یہ کاپی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی تھی. اور وہ ایک مستند ریکارڈ ہے. اس مستند ریکارڈ کے علاوہ جو ہے وہ باقی اور کوئی چیز نہیں ہے. جو اس میں 1-2 ایسی چیزیں تھیں وہ ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ ان سے لکھوائی ہیں کہ جی یہ جو ان کی فنگرز کے اوپر جو وہ ہے وہ فریکچر ہے اور وہ ناخن ہے، تو ان کا آپ ہمیں علیحدہ سے لکھ کے دیں تاکہ یہ چیز جو ہے یہ بعد میں کہیں جو ہے وہ مس نہ ہو جائے یا اگنور نہ ہو جائے. تو یہ معاملہ ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کی گاڑی پہ وہ کور تھا، اس کے ساتھ پہلے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، وہ فائر سے قتل ہوا، وہ کسی اور وجہ سے قتل ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کی بیک پہ زخم ہے گردن سے نیچے کوئی تقریباً 6 انچ، آپ گاڑی میں بیٹھا بندہ جو ہے باہر سے اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے چلتی گاڑی پہ، اس جگہ پہ فائر کیسے لگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مرڈر جو ہے یہ ثابت ہے. یہ 6 بندے، میں بالکل کسی کو میں ملزم نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 6 بندے جو ہیں اگر ان کے بیانات اور یہ شامل تفتیش ہو جائیں تو بھلے جو بھی ملزم ہے وہ جو ہے وہ یعنی یہ کیس جو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو اب ہم نے دبئی بھیجا ہے اس ٹیم کو کہ وہ طارق وسیع صاحب کو، جب تک وہ ملزم ثابت نہیں ہوتے وہ ہمارے لیے صاحب ہیں، اور سلمان اقبال صاحب کو جو ہے وہ انٹیروگیٹ کریں، اور انٹیروگیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی ایک کویسچنر ہے وہ تیار ہوا ہے، اس کا جو ہے وہ جواب دیں. اب سلمان اقبال صاحب جو ہیں وہ کوشش یہ وہ لندن چلے گئے ہیں اور کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو والدہ صاحبہ ہیں ارشد شریف کی، ان کو فوری طور پہ جو ہے نا یہ ویزا لگ جائے اور وہ ادھر لندن پہنچ جائیں. تو ہم بھی اس حد تک ان کی خبر رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنا ورژن دیں، جو ان کے پاس جواب ہے وہ دیں. اس میں اگر بے گناہ ہے تو بالکل یہ بے گناہ ہوں گے. اچھا، ایک اور بھی ماں ہے رانا صاحب، اس کا بھی میں نے کیس آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ایک وقفہ مجھے لینے کی اجازت دے دیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم بات کریں. رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے بلکہ آپ خود بھی کورٹ میں ایک دفعہ گئے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک صحافی تھے مدثر نارو، وہ 4 سال سے لاپتہ ہیں. تو ان کی جو وائف ہیں وہ بھی وفات پا چکی ہیں. ان کا جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ اپنی دادی کے ساتھ کورٹ کے چکر لگاتا ہے. کل وہ دوبارہ اس نے کورٹ میں آیا، لیکن کل ایک تو جسٹس اطہر بن اللہ صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ پہلے وزیر قانون تھے، اب وہ بھی وزیر قانون نہیں رہے، ان کی جگہ پہ نئے آ گئے ہیں. تو عدالت میں جو وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم کا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. تو اس کے بعد جو مدثر نارو کی جو والدہ ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے،
وہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے نام ایک پیغام دیا ہے، میں نے کہا ذرا آپ کو بھی سنوا دیں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، آپ نے پچھلی ہیئرنگ پہ جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ ہم بڑی آس لے کے ہائی کورٹ آئے تھے کہ وزیر اعظم وعدہ کر کے گئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور بچے کا باپ ملے گا اور ایک ماں کو بیٹا ملے گا۔ تو میں بہت کل مایوس ہوئی ہوں آپ کی طرف سے جو جواب آیا، تو یہ پھر دیکھ لیں کہ اب 4 سال سے میں تھک چکی ہوں وزیر اعظم صاحب، 4 سال ہو گئے ہیں مجھے جانا، ہر مہینے میں جاتی ہوں ہیئرنگ پہ۔ تو اب میں جو کروں گی پھر مجھے الزام نہ دینا۔ میں نے جیسے کہا تھا میں پہلے فیصل آباد میں احتجاج کروں گی پریس کلب کے سامنے، اور میں سر میں خاک ڈال کے اور منہ کالا کر کے بیٹھوں گی کہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں ہر دروازے پہ جھولی فلائی ہے، آرمی چیف کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی۔ اب میرے اندر اتنی آگ ہے کہ جلدی بجھے گی نہیں، تو مجھے الزام نہ دینا۔ اس کے بعد میرا اگلا جو قدم ہوگا تو میں ڈی چوک میں جاؤں گی، پریس کلب میں اسلام آباد، اور جو ہائی کورٹ کے سامنے، اور مجھے پھر ڈی چوک سے چاہے ڈنڈے ماریں، چاہے مجھے گولیاں ماریں، چاہے مجھے شیلنگ کریں، میں واپس آنے والی نہیں۔ رانا صاحب یہ پیغام کافی لمبا ہے لیکن میں نے چھوٹا سا آپ کو ایک کلپ اس کا سنا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، پہلے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا اس خاتون کے ساتھ، اس ماں کے ساتھ، کہ میں آپ کا بیٹا واپس دلاؤں گا، وہ بھی وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ پھر شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا، ان کا بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ تو یہ بتائیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، یہ ماں کدھر جائے؟ دیکھیں، یہ بالکل اس ماں کی جو آواز ہے یا جو اس کی آہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ جو آہ جو ہے نا وہ یعنی وہ چیرتی ہوئی ہر چیز کو جو ہے وہ آسمان کو جو ہے وہ خدا تک پہنچتی ہے، یہ وہ پکار اور وہ آہ ہے۔ اور جو اس نے کہا ہے بالکل کوئی بھی اس کی جگہ پہ ہو اس کی یہی فیلنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدثر اپنا نارو صاحب جب غائب ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے شمالی علاقہ جات، جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں۔ اچھا، وہ ان کی وائف سے آ کے وہاں پہ ان کو کسی نے ابڈکٹ نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی وہاں سے کو تھوڑا فاصلے پہ چل کے گئے ہیں اور وہاں سے پھر وہ واپس نہیں آئے۔ اور ان کی جو وائف ہے اس نے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جو ہے انہیں جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ ساری جو ہے وہ صورتحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ وہ وہاں پہ کسی کے بھی ہتھے چڑھ سکتے ہیں یا کسی کا کوئی بھی جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رانا صاحب میں صرف آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میری بات اگر آپ تھوڑی، مدثر نارو نے صرف 2018 کے الیکشن کے بارے میں ایک فیس بک پہ پوسٹ جو ہے وہ کی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جعلی تھا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے، جب وہ غائب ہو گئے اور اس کی بیوی نے جب شور مچانا شروع کر دیا تو اس کے بعد بیوی کو یہ کہا گیا، کانٹیکٹ کر کے کہا گیا، اور آپ کو ہم وہ بندے بھی ملوا سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے میسیج دیا گیا، آپ شور نہ مچائیں، آپ کا شوہر واپس آ جائے گا۔ یہ بات ان کی والدہ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے وہ کچھ اور ہے شاید، لیکن جو ڈیٹیل اس کی والدہ کو، نہیں دیکھیں، یعنی وہاں پہ جو موقع پہ جو میر صاحب بات ہوئی وہ، اس کے بعد دوسری بات بڑی سیدھی بات ہے۔ اب آپ کے پروگرام میں میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بڑی احتیاط کرتا ہوں کیونکہ آپ خود جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا فیس کر چکے ہیں۔ تو دوسرا الزام ہے ایجنسیز کے اوپر کہ یہ ایجنسی جو ہے وہ بندوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ اب ایجنسیز کو بندوں کو اٹھانے کا اختیار کب ملا؟ جب یہ یہاں پہ دہشت گردی شروع ہوئی۔ جب دہشت گردی شروع نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ سن 70 تک جو ہے وہ کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے لوگ غائب ہوتے ہیں یا اس طرح سے لوگ جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس بارے میں آپ یقین کریں کہ ہم نے بڑا کنسرن جو ہے وہ شو کیا ہے، اور کیبنٹ میں باقاعدہ اس کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے ان کے سامنے دو بدو بات ہوئی،
اور انہوں نے بھی جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ لگی لپٹی رکھے بغیر انہوں نے جو ہے نا وہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس معاملے کو کہ 3 فریقین ہیں, گورنمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدالت ہے, اور عدالت کے ساتھ وہ لواحقین ہیں جن کے پیارے جو ہے وہ بچھڑے ہوئے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ہر فریق اپنے جو ہے نا حق کا سچ تو بتاتا ہے, لیکن جو بات اس کے خلاف جاتی ہے وہ نہیں بتاتا. جی. اگر یہ اس طرح سے تاریخیں ڈالنے کی بجائے اس طرح سے جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے کبھی کسی کی کر دی کبھی کسی کی کر دی, اس سے خبر تو بن سکتی ہے, اس سے جو ہے وہ اپنا ہیڈ لائن بن سکتی ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے اگر یہ فریقین بیٹھ کے اس کا حل کریں اور اس کے مطابق لیجسلیشن ہو تو یہ ایشو جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اتنی بڑی بات کون کرے؟ اگر اتنی بڑی بات کوئی کرتا ہے, ہم اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ ہمارا سیاسی طور پہ جو ہے وہ گھراؤ ہو جائے گا کہ جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی صورت ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ معزز جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, پہلے عطر منالہ صاحب نے اس بارے میں بڑی کوشش کی ہے, خلوص دل سے کی ہے. اب عامر فاروق صاحب ہیں, وہ بھی خلوص سے اس بارے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ان کیمرہ جو ہے وہ ہیئرنگ کریں, ہمیں بھی بلا لیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلا لیں, لواحقین کو بھی بلا لیں. اس مسئلے کا حل جو ہے مجھے پورا اس پہ یقین ہے کہ حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس مسئلے کو اوپن کورٹ میں نہیں تو ان کیمرہ ہی حل کرنے کی کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.